بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچرز کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کی استاد فوزیہ نسیم۔ آج تاریخ ہے 9 جولائی 2020، جمعرات کا دن ہے، لیکچر نمبر 8 ہے اور اس کے لیے ہم نردبان اردو صفحہ نمبر 20، 21 اور 30 پہ جائیں گے آج کے سبق کے لیے۔ آج کا ہمارا موضوع سبق ہے خط لکھنے کا طریقہ۔ ٹھیک ہے، آپ کو اس سے پہلے میں خط کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ خط لکھا کیوں جاتا تھا۔ خط اصل میں شروع سے ہی کافی پرانے زمانے سے اس کا لکھنے کا سلسلہ کا آغاز ہوا اور اس لیے لکھنے کی ضرورت پیش آتی تھی کہ اپنا کوئی پیغام دوسری جگہ پہ دور دراز علاقے میں پہنچایا جاتا تھا اور اس کے لیے خط کا استعمال کیا جاتا تھا۔ خط کو اصل میں عادی ملاقات بھی کہتے ہیں، اور اگر آپ غور کریں تو خط لکھنے کا طریقہ بہت صدیوں پرانا ہے، اور کیونکہ پرانے زمانے میں خط اس طرح بھیجے جاتے تھے کہ کوئی قاصد یا کوئی ایلچی بنا کے کسی کے ذریعے پیغام لکھا جاتا تھا ایک کاغذ پر، اور اس پیغام کو دوسری جگہ پہنچانے کے لیے وہ میلوں کا سفر طے کر کے وہ شخص دوسری جگہ وہ خط لے کر جاتا تھا، جس کے عوض اس کو ظاہر ہے کچھ پیسے وغیرہ بھی عطا کیے جاتے تھے۔ بادشاہوں نے اس کے لیے خاص طور پہ ایک ملازم رکھا ہوا تھا اپنا، یا کوئی شخصیت جس کو بھی وہ چنتے تھے اس کو خط دے کر دوسری شہر میں یا دوسرے علاقوں میں دوسرے ملکوں میں بھیجا جاتا تھا۔ جیسا کہ آپ نے ایک سبق میں پڑھا بھی تھا کہ پرانے زمانے میں سفر جو ہے وہ قافلوں کی صورت میں کیا جاتا تھا یا گھوڑوں کے پر سفر کیا جاتا تھا، تو اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا، گھوڑوں پہ ہوتا تھا، تو وہ شخص جو ہے وہ کئی دن کی مسافت طے کر کے وہ وہاں پہ اپنا پیغام لے کے جاتا تھا۔ لہٰذا خط لکھنے کا طریقہ یہ تو سمجھ آ گیا کہ صدیوں پرانا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، خط لکھا کیسے جاتا ہے۔ آج کل جو ہم خط لکھا جاتا ہے اس میں ہم سب سے پہلے اس جگہ کا جہاں سے ہم خط لکھ رہے ہیں اس جگہ کا نام لکھتے ہیں۔ جیسے میں اگر اسکول میں بیٹھ کے خط لکھ رہی ہوں، میں لکھوں گی جناح آفیسر اسکول۔ طالب علموں کو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ طالب علم اس طرح لکھیں جس اسکول سے تعلق ہے ان کا، وہ اپنے اسکول کا نام لکھیں، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، ان کے لیے آسانی ہوگی۔ بعد میں جب وہ ذرا بڑی کلاسز میں چلے جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے اس جگہ جناح آفیسر اسکول وغیرہ کی جگہ کچھ اور بھی ان کو مطلب جہاں پہ انہیں تربیت دی جاتی کہ جس طرح اپنے خط لکھنے کا طریقہ آپ کا تھوڑا سا تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کی آسانی کے لیے ہم نے آسان ترین طریقہ تلاش کیا ہے کہ جناح آفیسر اسکول، اس کے بعد ہم نے شہر کا نام لکھنا ہے، اور یعنی سب سے اوپر پتہ ہونا چاہیے، ایڈریس جسے انگلش میں کہتے ہیں۔ پھر آپ نے لکھنا ہے شہر کا نام، اور پھر آپ کی تاریخ آنی چاہیے۔ پھر آپ نے لقب، جس کو القاب جسے ہم کہتے ہیں، آپ نے یعنی کہ مخاطب کرنا، جس کو ہم مخاطب کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے نام آپ خط لکھنا چاہ رہے ہیں، اس کے نام آپ نے اس کا نام لکھنا ہے، یا اس کا جس چیز سے آپ کا رشتہ ہے، جس سے آپ پکارتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں۔ پیارے دوست، یا پیارے ابا جان بھی ہو سکتا ہے، پیارے چچا جان بھی ہو سکتا ہے، پیاری امی جان بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ان پیارے دوست کے بعد یا جس کو بھی آپ خط لکھ رہے ہیں اس کے بعد فجائیہ نشان لکھنا لازمی ہے۔ یہ نہیں لکھیں گے تو نمبر کٹیں گے آپ کے۔ اس کے بعد السلام علیکم۔ السلام علیکم میں لام کا جو الف ہے وہ ضرور آنا چاہیے، اگر آپ وہ لکھنا بھول جاتے ہیں سین سے پہلے تو آپ کے نمبر کٹیں گے، اور سین کے اوپر تشدید لکھنا بھی لازمی ہے۔ السلام علیکم کا بعد ختمہ، ٹھیک ہے، اور آخر میں آپ نے لکھنا ہے والسلام آپ کا دوست علی، یعنی علی کی جگہ آپ اپنا نام لکھیں، وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا خط لکھنے کا وہ طریقہ ہے جو آپ اپنی کاپیوں پہ تحریر کریں گے۔ اب ہم اس خط کو سمجھنے کے لیے ہم نمونے کا ایک خط پڑھیں گے، جس سے ہمیں سمجھ آ جائے کہ خط مزید کس طرح مخاطب کیا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے۔
میں نے آپ کو خط لکھنے کا طریقہ سکھا دیا، اب میں صرف آپ کو اس کا جو نفس مضمون ہے میں وہ پڑھ کے سناؤں گی۔ میں بالکل خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ یہاں تو بہت گرمی ہو رہی ہے، آپ سنیں لاہور کا موسم کیسا ہے؟ میرے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان ہو گیا ہے اور میں اپنی جماعت میں اول آیا ہوں۔ میری جماعت کے 25 طلباء میں سے صرف ایک طالب علم فیل ہوا ہے، باقی تمام طلباء اچھے نمبروں سے پاس ہوئے ہیں۔ میری اردو میں سب سے زیادہ نمبر آئے ہیں، اس مضمون کا مجھے انعام بھی ملا۔ ہمارے اسکول میں پڑھائی بہت اچھی ہے، اسی لیے نتائج بہت اچھے رہے۔ ماموں جان، آپ کو جتنا وعدہ تو یاد ہے نا کہ آپ مجھے اول آنے پر میری پسندیدہ گھڑی لے کر دیں گے۔ نتائج کے اعلان کے بعد ہمیں موسم گرما کی چھٹیاں بھی مل گئی ہیں، اب اجازت چاہوں گا۔ سب گھر والوں کو میری طرف سے سلام۔ میں ہمیشہ کی طرح آپ کے مفید اور کارآمد مشوروں کا منتظر رہوں گا۔ خط کا جواب ضرور دیجیے گا۔ اچھا جی، اس میں والسلام آپ کا بھانجا بھی لکھا جا سکتا ہے، آپ کا بیٹا بھی لکھا جا سکتا ہے اور آپ کا دوست بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے گھر کے کام کرنا ہے۔ آپ نے اپنے دوست کو خط لکھنا ہے جس میں اسے اپنے شہر میں آنے کی دعوت دینی ہے اور اپنے شہر کے مشہور تفریحی اور تاریخی مقامات کے بارے میں بتانا ہے۔ ٹھیک ہے، خط لکھنے کا وہی طریقہ ہونا چاہیے جو میں نے آپ کو وائٹ بورڈ پہ سمجھایا ہے۔ جناب آفیسر اسکول لاہور اور تاریخ، پیارے دوست السلام علیکم، اور آخر بیچ میں اپنے نفس مضمون لکھنا ہے اور والسلام آپ کا دوست جو بھی آپ۔ اچھا، ایک چیز یاد رکھیے بچوں، آپ نے جو ابتدائیہ جملے جو ہوتے ہیں وہ ضرور لکھا کریں، اس سے بہتری خط لکھنے کا ایک خوبصورتی ابھر کے آتی ہے۔ اور جیسے آپ کسی گھر جاتے ہیں، آپ سلام دعا کرتے ہیں اور اس سے خیریت پوچھتے ہیں، اسی طرح آپ اس میں خط میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گے، میں بھی یہاں خیریت سے ہوں۔ ٹھیک ہے جی، خط لکھنے کا امید ہے آپ کو طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم آج کے اگلے کام کی طرف جاتے ہیں جو صفحہ نمبر 30 پہ ہم نے کرنا ہے۔ جی، صفحہ نمبر 30 پہ آپ کا ہے الفاظ اور ان کا استعمال۔ سب سے پہلے اوپر آپ نے تاریخ لکھنی ہے اور جماعت کا کام لکھنا ہے۔ یہ الفاظ ہیں کہیں کہیں، جہاں کہیں، کہیں بھی، ابھی ابھی، کبھی کبھی، کبھی بھی۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہم روزمرہ جملوں میں استعمال کرتے ہیں اور ہم اکثر بولتے ہیں، لیکن یہ تھوڑے سے فرق سے یہ معنی چینج کرتے ہیں، اپنے معنی تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں، اس کے لیے ہمیں خالی جگہ پر کی طرف جانا پڑے گا جہاں سے ہمیں اندازہ ہوگا یہ جملے کہاں کہاں تبدیل ہو جاتے ہیں اور معنی تبدیل کر دیتے ہیں۔ میں جہاں کہیں گیا اس نے میرا پیچھا کیا، میں نے ہر جگہ اسے تلاش کیا، یہ خالی جگہ پر ہے۔ میں نے ہر جگہ اسے تلاش کیا لیکن وہ کہیں بھی نہ ملا۔ میدان میں کہیں کہیں گھاس اگی ہوئی تھی، وہ کبھی کبھی یہاں آتا ہے، حامد ابھی ابھی یہاں سے گیا ہے، میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی یہ جملے میں یہ الفاظ کہاں کہاں استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، انہی الفاظ کو آپ نے نیچے دیے ہوئے کام میں جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ اوپر دیے گئے الفاظ سے ایک جملہ بنائیں، یعنی انہیں کہیں کہیں، جہاں کہیں، کہیں بھی، ابھی ابھی، کبھی بھی، کبھی بھی، کبھی کبھی، کبھی بھی، آپ نے ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کر کے نیچے لکھنا ہے۔ امید ہے آج کا آپ کو لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا، اور ڈائری آپ کی ہے صفحہ نمبر 21 اور 30۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اگلی ویڈیو تک۔